بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، فرمایا اب ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتے ہوئے متوجہ ہوئے، تو نے کہا تھا، دوسرا کہتا ہے نہیں تو نے کہا تھا، تیری وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں تیری وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے۔ پھر آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اگر تو ایسا نہ کرتا تو یقیناً یہ چیزیں ہمیں مل جاتی۔ دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں تو ایسا کرتا تھا، تو تیری وجہ سے یہ بیماری آئی ہے، تیری وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے، تیری وجہ سے لڑائی ہوئی ہے۔ جب تک آتا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں چھپتی جاتی ہیں، اور جب جو چیز رک جاتی ہے تو پھر ایک دوسرے کی غلطیاں جو ہیں وہ نظر آنے لگتی ہیں۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، بولے کہ ہائے خرابی، بے شک ہم سرکش تھے۔ یہ بھی رب کا بڑا کرم ہوتا ہے کہ ایک جھٹکے میں آدمی سمجھ جائے۔ رب اگر توبہ کی توفیق دے دے، اگر آدمی کو اپنی غلطی محسوس ہو جائے، شیطان کی طرح اڑا نہ رہے اپنی چیز پہ، تو پھر یہ رب کا کرم ہے کہ اگر اسی وقت آدمی رجوع کر لے، یا اللہ میری غلطی، مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ میری جو تھی نادانی تھی، پاگل پن تھا، میری سرکشی تھی، تو رب کریم کرم کرتا ہے۔ اب انہوں نے جب دیکھا نا کہ سارا کیا قطرہ جو ہے وہ کنویں میں چلا گیا، ختم ہو گیا، تو اب وہ جو ہے نئی سکیم نہیں سوچنے لگے، بلکہ اسی وقت وہ تائب ہونے لگے کہ ہم نے ظلم کیا، ہم نے زیادتی کی، ہماری غلطی تھی، ہماری کمی کوتاہی تھی۔ بولے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم سرکش تھے۔ پھر ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے لگے۔ عسیٰ ربنا ان یبدلنا، فرمایا کہ امید ہے کہ ہمارا رب جو ہے ہمیں خیر منہا، اس سے بہتر عطا فرما دے گا، اس کا بدل عطا فرما دے گا۔ انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرتے ہیں، رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ ہے نیک لوگوں کی، اور جس پہ رب کا کرم ہو، کبھی غلطی ہو جائے تو رب کریم کرم کرتا ہے، ان کو واپس لٹا دیتا ہے، ان کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے توبہ کے۔ وہ اپنی باتوں پہ نادم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ندامت کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ جل مجد و کریم کرم کرتا ہے۔ فرمایا کذالک العذاب، یہ ایک ایسی مار ہے، یہ ایک ایسا عذاب ہے یہ یہاں، کیوں اس کے بعد ایک یہ عذاب ہے، لیکن یہ عذاب ایسا ہے کہ ٹل سکتا ہے، یعنی دوبارہ نہ آئے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آدمی توبہ کر لے، آدمی تائب ہو جائے، لوگوں کو خوش کر لے، جس کا حق مارا ہے اس کو حق دے دے، غریبوں کا حق جتنا بنتا ہے اس کو ایک ایک کر کے ان تک پہنچا دے۔ فرمایا ایک یہ مار ہے، ایک یہ عذاب ہے، ولا عذاب الآخرت اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ وہاں توبہ کی توفیق نہیں ہے، توبہ کا موقع نہیں ہے۔ یہاں تو ہو گیا، تھوڑا سا بھوک پیاس آ گئی، یہاں تو جو ہے تنگی تکلیف آ گئی، یہاں تو اگر آدمی نے، یہاں ہوتا کیا ہے، اب دیکھ لیں کہ بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اور چیزیں آتی ہیں، آدمی اور گناہوں میں پکا ہوتا ہے۔ ایسے کتنے ہی لوگ ہیں، تندرست ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تو ایسے کتنے لوگ آپ دیکھیں گے اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں شروع کر دیتے ہیں، صدقہ شروع کر دیتے ہیں، اور ایسے کتنے ہیں جو تندرستی میں نہیں پڑھتے، بیماری میں بھی نہیں پڑھتے، بیماری میں بھی صدقہ نہیں کرتے، بیماری میں بھی اللہ اللہ نہیں کرتے۔ یہ رب کریم کا اگر کرم ہو جائے تو پھر یہ جتنی بیماریاں ہیں یہ بھی رب کی طرف سے ایک رحمت بن جاتی ہیں، یہ جتنی مصیبتیں ہیں یہ بھی ایک قسم کی رب کی رحمت بن جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم گناہ میں اگر ایک آدمی پکا ہو جاتا ہے اور جو ہے بغاوت میں آگے بڑھنا لگتا ہے، تو پھر وہ عذاب جو ہے وہ طویل ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، لیکن یہاں بہرحال کبھی نہ کبھی آدمی توبہ کر تو سکتا ہے، پر آخرت میں تو کوئی توبہ نہیں ہوگی۔ وہاں تو آدمی چیخے گا، کہے گا باری تعالیٰ ہمیں واپس بھیج، ہم صدقہ کریں گے، ہم نمازیں پڑھیں گے، ہم نیک ہو جائیں گے، ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، ہم نے جس کا حق کھایا تھا واپس کر دیں گے، جس کے گھروں پہ زمینوں پہ قبضہ کیا تھا واپس کر دیں گے، جس کی راہیں روکی تھیں ہم کھول دیں گے، ہم نے جس سے زیادتی کی تھی ہم معافی مانگ۔ لیکن کیسے؟ وہاں تو کچھ بھی نہیں بچا، اب تو واپس آ نہیں سکتے۔ دنیا میں یہ تو ہے کہ آدمی، لیکن آپ نے بہت کم دیکھے ہوں گے کہ جو بیماری سے تندرست ہو
تو حساب لگانے بیٹھ جائے کس کس سے زیادتی ہوئی تھی، کس کا مال میں نے کھایا تھا، کس کی امانت میں خیانت کی تھی، کس کی غیرت پہ حملہ کیا تھا، کس کی عزت پہ حملہ کیا تھا، کس کو گالی دی تھی، کس کے ساتھ میں نے زیادتی کی تھی، کس کا راستہ روکا تھا، بہت کم ہوں گے۔ اور جو ہوتے ہیں پھر رب کی رحمت کے وہ مستحق ہوتے ہیں، پھر یہاں بھی جو ہے وہ یہیں کا حساب جو ہے برابر کر دیتے ہیں، آگے پھر قبر حشر میں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ فرمایا یہ دنیا کا عذاب، آخرت کا عذاب جو ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے۔ لو کانو یا علم، اگر ان کو علم ہو جائے، لیکن کون آج اللہ ماشاء اللہ، یہ ہمیں رب کی باتوں پہ تو اعتماد رہا ہی نہیں ہے، نہ اس بات پہ کہ اللہ جنت دے گا، نہ اس بات کے کہ اللہ جہنم میں بھیجے گا، نہ اس بات کے کہ اللہ قبر حشر میں آسائشیں عطا فرمائے گا، کرم نوازی فرمائے گا، نہ اس بات پہ اعتماد ہے کہ قبر حشر میں تنگی تکلیف ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کیا ساری ایسے جیسے خواب کی باتیں، قرآن پڑھو، قرآن ان کو سناؤ، حدیثیں سناؤ، قبر کی باتیں سناؤ، حشر کی باتیں سناؤ، تو کہتے ہیں ایسے جیسے خواب ہے، ایسے قصے کہانیاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے حقیقت میں۔ جیسے خواب سے آدمی اٹھتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ خواب میں کیا ہوا، 2 4 10 منٹ کے لیے اگر بری خواب ہے آدمی جو ہے وہ گھبرا رہا ہوتا ہے، اگر اچھی خواب ہے چند منٹ کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے آدمی خوش ہوتا ہے، اس کے بعد ختم، وہ خواب تھا، خیال تھا، بس ختم ہو گیا۔ آج ہم سمجھتے ہیں یہ جتنی باتیں قرآن میں قبر کی بتائی جا رہی ہیں، حشر کی بتائی جا رہی ہیں، جنت کی بتائی جا رہی ہیں، جہنم کی بتائی، وہ سمجھتے ہیں خواب ہے، یہ ایسی باتیں ہیں، خواب خیال ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس لیے ہم واپس نہیں پلٹتے، اس لیے ہم توبہ نہیں کرتے۔ یہ تو ذکر ہو رہا ہے ان کا جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، جنہوں نے زیادتی کی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم و ستم کیا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے روکے، جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مخالفت کی۔ یہ تو باتیں ہو رہی تھیں ان کی۔ آگے اللہ جل مجدہ کے ارشاد فرماتا ہے ان للمتقین عند ربہم جنات نعیم، جنات النعیم، فرمایا بے شک ڈرنے والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے جو ہے رب کے پاس جو ہے بڑے جنت نعیم ہے، چین کے باغ ہیں، وہاں ہر طرف چین ہی چین ہوگا، کرم ہی کرم ہوگا، فضل ہی فضل ہوگا، وہاں پھل نہیں گریں گے، وہاں فصلیں کم نہیں ہوں گی، وہاں جو ہے ان پہ جو ہے طوفان نہیں آ جائے گا، وہاں کوئی آندھی نہیں آ جائے گی، وہاں یہ نہیں ہوگا کہ رات کو سوئے تو بڑے اچھے باغ تھے، صبح اٹھے تو کچھ بھی نہیں تھا، وہاں پکی پکائی پہ گڑا نہیں پڑے گا، بارش نہیں کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا وہ ایسے چین کے باغ ہمیں تمہیں دیں گے کہ جو سدا کے لیے رہیں گے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، تو کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں گے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بے نمازی اور نمازی قبر میں ایک جیسا ہو جائے، مومن اور غیر مومن حشر میں ایک جیسا ہو جائے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ساری عمر جو ہے اللہ رسول کا ذکر تک نہ کرے، مخالفت کرے، دین کی مخالفت کرے، دین کا مذاق بنائے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ قبر میں وہ مومنوں کی طرح ہو جائے، حشر میں مومنوں کی طرح ہو جائے، جو ہے جنت میں مومنوں کی طرح؟ رب کہتا ہے یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ کیا ہم مومنوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ کیا ہم مومنوں کو جو ہے منافقوں کی جگہ بٹھا دیں گے؟ نہیں، رب کریم ایسا نہیں ہونے دے گا۔ وہ تو کریم ہے، وہ تو جو ہے سب سے زیادہ عادل ہے، وہ تو عدل کرنے والا ہے۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایسا حکم لگاتے ہو کہ نہیں جی کچھ نہیں ہوگا جی، دیکھ لیں کئی لوگ ہیں نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، سارا عمر بے حیائی، بے تمیزی، ظلم و ستم، کہتے ہیں نہیں کہ ان کو کہے نا نماز پڑھو، کہنا تم نمازیوں سے ہم اچھے ہیں، زکوٰۃ، ہاں تم زکوٰۃ دینے والوں سے ہم اچھے ہیں، ہم تم سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ کیسا حکم لگا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ ایک آدمی نے عمر جو ہے اپنی زندگی اللہ رسول کے نام پہ گزاری ہے، اللہ رسول کے خدمت میں گزاری ہے، ساری عمر دین اسلام کی خدمت کی ہے، دین پڑھا ہے، دین پہ عمل کیا ہے، اور ایک آدمی بے حیائی کر رہا ہے، ایک آدمی ملک و ملک جا کے جو ہے حدیں توڑ رہا ہے، اور ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ حافظ قرآن ہے، وہ دین کا غلام ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، تم اس کو مذاق کر رہے ہو؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیسا حکم لگاتے ہو تم؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن منافق ایک ہو جائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ نمازی بے نمازی ایک ہو جائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے مظلوم اور ظالم ایک ہو جائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین کا باغی اور دین کا خادم ایک ہو جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے عاشق رسول اور گستاخ رسول ایک ہو جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کے غلاموں کا غلام، صحابہ کا غلام اور صحابہ کا گستاخ ایک ہو جائے، اہل بیت کا غلام اور اہل بیت کا گستاخ ایک ہو جائے، ولیوں کا ماننے والا منکر ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسا حکم لگا رہے ہو؟
تمہیں کیا ہو گیا کہ مومن جو ہے مجرم بن جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، قیامت میں ایسا نہیں ہوگا، قبر حشر میں ایسا نہیں ہوگا۔ کہاں سے یہ خبریں لیتے ہو؟ کہاں سے یہ تمہیں پتہ چلتا ہے؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس کو تم روز پڑھتے ہو، جس میں یہ لکھا ہوگا کہ کوئی قبر حشر نہیں ہے، یا ہے تو ہم جو جھوٹ بولنے والے ہیں سچوں سے آگے ہو جائیں گے، یا رب ایسے ہی بس کر دے گا چلو بھی سارے کے سارے؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب لکھی ہوئی آئی ہے جس سے تم یہ حکم لگا رہے ہو؟ انا لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہارے لیے اس میں جو تم پسند کرو وہ عبارت آ جائے، ایسی کتاب ہے جو تمہیں پسند کرو تمہارے لیے اس میں وہی حکم ہو؟ اگر ہے کوئی تو کتاب لاؤ نا۔ ام لکن ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا تمہارے لیے ہم پر کچھ قسمیں ہیں قیامت تک پہنچی ہوئی، کہ قیامت تک رب کہتا ہے کہ کیا ہم نے تم سے کوئی قسم کھائی ہوئی ہے کہ تمہیں عذاب نہیں دیا جائے گا، تم جو چاہو کرتے پھرو؟ ٹھیک ہے، دنیا کے چند دن ہیں، تمہیں دولت دی ہے، عزت دی ہے، ثروت دی ہے، تمہیں نام دیا ہے، عہدہ دیا ہے، کوٹھی دی ہے، کار دی ہے اور اولاد دی ہے، شان و شوکت دی ہے، تمہیں وزارتیں اور نہ جانے کیا کیا دیا ہوا ہے، لیکن کیا کوئی قسمیں تم سے ہم نے کھا لیے؟ قسمیں ہیں تمہارے پاس کوئی رب کے ساتھ کہ جو قیامت تک چلیں گی؟ انا لکم لما تحکمون، کہ جو تم دعویٰ کرتے ہو یہ جو تم دعوے کر رہے ہو کہ نہیں جی ساری دنیا ایک جیسی ہے، کئی آج کل آپ ایسے دیکھیں گے بڑے نام نہاد مفکر کہ جی تم کہتے ہو صرف مسلمان جنت میں جائیں گے، نہیں جی جو بھی نیکی کر، ارے بھائی ایمان شرط ہے۔ رب کہتا ہے کہاں سے لاتے ہو یہ تم مسئلے؟ کہاں سے لاتے ہو؟ کوئی یا تو کتاب لکھی ہوئی ہے جو تم چاہتے ہو اس میں وہ لکھا ہوا ہے، یا یہ کہ رب کے ساتھ تم نے کوئی قسمیں رب نے تمہارے ساتھ کوئی کھائی ہوئی ہیں کہ قیامت تک اور قیامت کے بعد تمہیں پوچھا نہیں جائے گا، تمہیں کوئی جو ہے جو تم حکم لگا رہے ہو کہ رب کے ساتھ ایسا معاملہ کر لیا تم نے۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، پوچھو ان سے کون سا ہے ان کا ضامن ان باتوں کا، کون تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں یہ بتایا کہ بھئی ایک عالم جاہل ایک ہو جائے گا، نبی اور غیر نبی ایک ہو جائے گا، نمازی اور غیر نمازی ایک ہو جائے گا، مومن اور منافق ایک ہو جائے گا، گستاخ اور عاشق ایک ہو جائے گا؟ کہاں سے لاتے ہو؟ کون ہے تمہاری ان باتوں کا ضامن؟ کون ہے تمہارا زعیم؟ کون ہے تمہارا بڑا جو تمہیں یہ باتیں سمجھاتا ہے؟ ام لہم شرکاء، یا پھر ایسے کو اللہ کے برابر ہیں لوگ جن کو تم نے اللہ کے شریک ٹھہرایا ہوا ہے؟ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ، تو لاؤ ان کو بھی پھر سامنے، جو تمہیں ان بے حیائیوں کے بعد بھی جو تمہیں کہتے ہیں نہیں ہم جنت میں جنت لے کے دیں گے، یہ جو باتیں تم کرتے ہو سارے ایک جیسے ہی ہیں، چاہے مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے نمازی ہو، چاہے بے نمازی ہو، چاہے وہ مومن ہو، یہودی ہو، کافر ہو، عیسائی ہو، جیسا آج کل آپ سنیں گے اکثر و بیشتر لوگوں سے سنیں گے، یا یہ چیزیں ہیں، یا کتاب ہے، یا قسمیں کھائی، یا پھر یہ ہے کہ کوئی رب کے برابر تم نے کوئی رب ٹھہرایا ہوا ہے کہ جو تمہیں الگ سے تمہیں جنت دے دے گا، تمہیں قبر سے بچا لے گا، تمہیں حشر کے عذاب سے بچا لے گا، پھر لاؤ ان کو سامنے۔ ان کانوا صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر آ جاؤ، لاؤ پھر، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ کیا ہے اور کس طریقے سے تم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہو، اور تمہارے پاس دلیل کیا ہے، لاؤ ان سب چیزوں کو۔ کوئی ان کے پاس چیز نہیں ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔